نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے یوم عرفہ کی فضیلت کہاں کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ یوم عرفہ کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کہ یہ عرفہ کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یوم عرفہ یقیناً خیر و برکت کا دن ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا اعتبار کہاں کا کیا جائے؟ ذی الحجہ کے ہر ملک کے ذی الحجہ کا کیا جائے یا پھر سعودی عرب کے یوم عرفہ کا کیا جائے؟ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا موقف نقطہ نظر یہ ہے کہ جس ملک میں ذی الحجہ ہوگی وہ دن اس ملک کا یوم عرفہ ہوگا، اور وہاں کے لوگوں کا اسی دن روزہ رکھنا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا شمار ہوگا۔ گویا روزے رکھنے کی بنیاد چاند دیکھنے پر ہے، سعودی عرب کے یوم عرفہ پر نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے، صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزے کا اختتام کیا کرو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ حدیث روزے کے بارے میں عام ہے، خواہ وہ کوئی بھی روزہ ہو۔ چنانچہ سعودی عرب کے رؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے رمضان کا روزہ بھی اپنے ملک کے اعتبار سے ہوگا کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لیا جائے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لیا جائے، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزوں کا اختتام کیا جائے، یعنی عید منا لی جائے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ہر آدمی کو اسی دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہو، خواہ دیگر ممالک میں اس دن کی تاریخ کچھ بھی ہو۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ عرفہ کے روزے کی ہے، ذی الحجہ کے روزے کی نہیں ہے، اور احادیث کے اندر کہیں پر بھی ذی الحجہ کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں یوم عرفہ صرف اسی دن کو کہتے ہیں جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ سنیے اس ناقص دلیل کا جواب کہ جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ عرفہ کے روزے کی ہے، ذی الحجہ کے روزے کی نہیں ہے، اور ذی الحجہ کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر نہیں آیا ہے، ایسا کہنا غلط ہے۔ کیونکہ ازواج مطہرات کا بیان ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کے ذریعے اب یہاں پر ثابت ہوا کہ یوم عرفہ کے علاوہ ذی الحجہ کا تذکرہ بھی خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس دلیل کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے روزے کو یوم عرفہ کا روزہ مدینہ منورہ کے ماحول کے حساب سے، مدینہ منورہ کے انویرونمنٹ کے حساب سے کہہ دیا گیا۔ اس طرح کا انداز بیان خود احادیث میں ثابت ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا قبلہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہے۔ اگر اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے کر قبلے کی تعیین کی جائے تو یقیناً خطا ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، بالکل اسی طرح اگر یوم عرفہ کے روزے کے الفاظ کو ماحول دیکھے بغیر محض ظاہری الفاظ کے پیش نظر ہر جگہ سعودی عرب کے ذی الحجہ کے تابع بنا کر ہر ملک میں روزے کی بات کی جائے تو یقیناً خطا ہے۔ اور اس دلیل کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام کے احکام آفاقی ہے، نیچرل ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا مستقبل میں دور دراز علاقوں میں رہنے کا بھی اندازہ تھا، پھر بھی اس وقت عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی تعلیم دینا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جو مسلمان جس طرح اپنے علاقے کے اعتبار سے رمضان اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے علاقے میں یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ سوچئے، غور کریے کہ کیلیفورنیا سے سعودی عرب 10 گھنٹے آگے ہیں اور نیوزی لینڈ سے سعودی عرب 9 گھنٹے آگے ہیں۔ اگر سعودی عرب میں رات ہوگی تو وہاں دن ہوگا، اور اگر وہاں دن ہوگا اور اگر وہاں رات ہوگی تو سعودی عرب میں دن ہوگا۔ تو بتائیں کیا وہ لوگ رات میں ہی روزہ رکھ لیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بالکل غلط ہے، اور اگر جواب نہ میں ہے تو وقوف عرفات کے معیار بنانے کا دعویٰ غلط ٹھہرتا ہے۔ اور اگر وقوف عرفات کا معیار بنانا ہی ہے تو بتائیں جدید سائنسی دور سے قبل، نیو ٹیکنالوجی سے قبل جتنے مسلمانوں نے یوم عرفہ کا روزہ اپنے علاقے میں چاند کے اعتبار سے رکھا ہوگا، تو گزرے 14 صدیوں کے مسلمانوں کے روزے کا کیا حکم ہے؟ بالآخر یہ بات لازم ہوگی کہ چاند دیکھنے کی کہ روزہ رکھنے کی بنیاد، یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی بنیاد چاند دیکھنے پر ہے، نہ کہ سعودی عرب کے یوم عرفہ پر۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جس طرح ہمارے خاندان کا فیملی ڈاکٹر خاندانی طبیب بناتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ خاندانی عالم دین بنائیں، تاکہ ان سے ہر پیش آنے والے ہر مسئلہ ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔